چلیے عزیز طلباء، عربی زبان سکھانے والی فن ادب کی مشہور کتاب فیض الادب اول کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق کی اپنی ہیڈنگ تھی کلمات شرط و ظرف کا بیان۔ کل کے سبق میں ہم نے کلمات شرط و ظرف کے تعلق سے مکمل تحقیق کو جانا کہ شرط کو شرط کیوں کہتے ہیں، ظرف کو ظرف کیوں کہتے ہیں، کلمات شرط و ظرف کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے، ان کے مکمل احکام وغیرہ، پیراگراف کی ترکیب، حل تمرین، ترجمہ وغیرہ مکمل تحقیق ہم نے کل کے سبق میں پڑھی۔ عزیز طلباء، آج اسی کلمات شرط و ظرف کا دوسرا پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ اپنی کتاب میں، دع، دع اس کا معنی آتا ہے تو چھوڑ۔ دع یہ فعل امر ہے، اس کا مادہ ہے واو دال عین، ودع، یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے، ٹھیک، مثال واوی ہے، ثلاثی مجرد کا باب ہے، اوکے۔ دع بمعنی اترک یعنی تو چھوڑ۔ آگے دیکھیں ہدایت النحوی، ہدایت النحو یہ ایک نحوی کتاب کا نام ہے جو عربی گرامر میں ہے، جس کے اندر نحو کے بے شمار قواعد و ضوابط اس کے اندر تحریر ہیں، ٹھیک، بہت ہی مشہور کتاب، یہ دوسری کلاس ثانیہ جماعت میں چلنے والی ہدایت النحو کتاب ہے۔ نحو فیض الادب، یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فن ادب کی، جس سے ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، تو ادب کی بہترین کتاب ہے فیض الادب، جس کے ذریعے سے ابتدائی طلباء، پہلی کلاس یعنی اولا جماعت والے طلباء اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے عربی میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ آگے میزان الصرف، میزان الصرف یہ بھی پہلی کلاس جماعت اولا میں چلنے والی یہ فن صرف کی بہترین کتاب، اس میں کردان وغیرہ اور بنانے کے قاعدے، یعنی عربی گرامر کی بہترین کتاب میزان الصرف یہ ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، نیچے دیکھیں، دع زیدن یلعب، دع یہ فعل امر ہے، میں نے بتایا اس کا معنی تھا تو چھوڑ، زیدن زید کو، دع زیدن زید کو چھوڑ، یلعب، لعب یلعب معنی کھیلنا، تو وہ کھیلے، تاکہ وہ کھیلے، یعنی ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ مجیب کو پڑھنے دے، عظیم کو کھیلنے دے، یہ سب بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اسی طریقے سے ہم عربی میں اسی جملے کو بولیں گے، دع زیدن یلعب، دع زیدن یقرأ، ٹھیک، اس طریقے سے دع زیدن یکتب، تو زید کو پڑھنے دے، زید کو لکھنے دے، زید کو سونے دے، اس طریقے سے جو جملے آتے ہیں اردو میں تو ہم عربی میں اس طرز پہ بولیں گے، دع زیدن یلعب، تو زید کو کھیلنے دے، تو زید کو چھوڑ کے وہ کھیلے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، دع الولدان یقرؤوا، دیکھیے یہ بھی دع، یہ بھی فعل امر ہے، لیکن جب ملا کر کے پڑھتے ہیں تو قاعدہ مشہور ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یعنی ساکن کو جب ہم ملا کر کے پڑھیں گے دو حرکت دی جائے گی، وہ کسرے کی حرکت دی جائے گی، اس لیے پڑھا دعل، اصل میں ہے کیا دع، یہ دعل ملانے کی وجہ سے، ٹھیک۔ دعل تو چھوڑ، دع تو چھوڑ، الولدانہ لڑکوں کو، یقرؤوا کہ وہ پڑھیں، یعنی لڑکوں کو پڑھنے دو، مطلب یہ ہوا، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، حل درست ہدایت النحوی، حل اس کا معنی کیا، درس پڑھنا، تا ضمیر تو نے، کیا تو نے پڑھا ہدایت النحوی، ہدایت النحو کو، یعنی کتاب جو میں نے جس کے تعلق سے بتا عربی گرامر میں فن نحو کی مشہور کتاب، کیا تو نے ہدایت النحو کو پڑھا، سوال ہوا، اس کے آگے جو نشان ہے یہ سوال نشان ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جملہ جو ہے سوال کے طور پر ہے۔ آگے دیکھیں، ما درستھا الی الآن، ما اس کا معنی آتا نہیں، منفی، درستو میں نے پڑھا ہاں اس کو، ما درستھا میں نے اس کو نہیں پڑھا، الی معنی تک، آن معنی اب، میں نے اس کو ابھی تک نہیں پڑھا، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، قد درس زید میزان الصرف، قد درس فعل ماضی قریب، قد درس پڑھا ہے، زید فاعل نام ہے، یہ زید نے پڑھا ہے میزان الصرف، میزان الصرف کو، یعنی زید نے میزان الصرف کو پڑھا ہے، یا اس کا ترجمہ لگتا ہے کہ زید میزان الصرف پڑھ چکا ہے، چکا کا ترجمہ بھی اس میں آ جاتا ہے،
اس طرح زید پڑھ چکا ہے، زید کھیل چکا ہے، یا اس نے پڑھا ہے، لکھا ہے، تو اسی طرز پہ ہم بنائیں گے ماضی قریب کا صیغہ لا کر کے. ٹھیک، آگے دیکھیں الطلبۃ یقرؤون فیض الادب علی بکر. الطلبۃ طلبہ، ٹھیک، طالب علم، پڑھنے والے، علم دین حاصل کرنے والے طلبہ بولتے ہیں. یقرؤون فعل مضارع جمع کا صیغہ، وہ پڑھتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ فیض الادب، فیض الادب کو پڑھتے ہیں. کس کو؟ طلبہ فیض الادب کو پڑھتے ہیں. کس کے پاس؟ علی بکر، بکر کے پاس، یعنی طلبہ بکر سے فیض الادب پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں ما اسم مدرستی کا. ما مانے کیا؟ اسم مانے نام، مدرستی کا تیرے مدرسے کا. تیرے مدرسے کا نام کیا ہے کا ضمیر ہے سوالیہ طور پر. تیرے مدرسے کا نام کیا ہے؟ اسم مدرستی فیض الرسول. اسم مانے نام، مدرستی یہ یا جو ہے متکلم کا، میرے مدرسے کا نام فیض الرسول، فیض الرسول ہے. ٹھیک. لما ضربت الصبیہ. لما مانے کیوں، ضربتا تو نے مارا، الصبیہ بچے کو، تو نے بچے کو کیوں مارا. ٹھیک. آگے دیکھیں ولدان زید یدرسون بہر الشریعت. ولدان یہ ولد کی جمع، ولد ایک لڑکا، ولدان بہت سارے لڑکے. ولدان زید زید کے لڑکے، یدرسون پڑھتے ہیں، درس لیتے ہیں. کس چیز کا؟ بہر شریعت، یعنی زید کے لڑکے بہر شریعت پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں عما یسأل زید. عما اصل میں یہ تھا عن، عین اور نون، عن اور ما الگ، عن ما تھا. ٹھیک، ملا کر کے کیا ہو گیا؟ عما. جب ملا دیں گے، جب آتا عن ما استفہامی پر آتا ہے تو ما کا الف جو ہے گر جاتا ہے، اس لیے یہاں پر گر گیا، عما ہو گیا. ٹھیک، پوچھ گچھ کرنا. عما کہاں؟ کس کے؟ یہ. اور یسألو، سأل یسألو پوچھنا، زید زید، تو زید کس کے تعلق سے، کس کے بارے میں پوچھتا ہے. ٹھیک. قرآن شریف میں عما یتساءلون، وہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، وہی عما. ٹھیک. آگے دیکھیں رکبت دراجۃ ابی خالد. رکبت میں سوار ہوا، دراجتا، دراجتا مانے سائیکل، ابی خالد خالد کے باپ کی سائیکل، تو میں خالد کے باپ کی سائیکل پر سوار ہوا. سألت زیدا عن امر کان یعلمہ. سألت، سأل یسأل مانے سوال کرنا، پوچھنا. تو میں نے پوچھا کس سے؟ زید سے. میں نے زید سے پوچھا عن امر، ایک ایسی معاملے کے بارے میں، ایسی چیز کے بارے میں، کان یعلمہ جس کو وہ جانتا تھا. ٹھیک. الناس قدموا متبسمین، لوگ قدموا آئے، متبسمین مسکراتے ہوئے. ٹھیک. الحمیۃ رأس کل دواء. الحمیہ اس کا معنی آتا پرہیز، جو پرہیز نہیں کرتے ہم، ہاں پرہیزگاری نہیں، بلکہ کسی جو ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا. ٹھیک. تو اس کو پرہیز. الحمیۃ پرہیز، رأس کل دواء ہر دوا کی جڑ ہے، ہر دوا کا علاج ہے، ہر دوا کی بنیاد ہے. تو پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل ہے. آگے دیکھیں حدیث مبارکہ. روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبیل اللہ. حدیث پاک رویہ روایت کیا گیا، کس سے؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، ان سے روایت کیا گیا، رضی اللہ تعالی عنہ. رضیہ فعل ماضی کا صیغہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہو. قال انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے، کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک. پہلا والا قال سے مراد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اور دوسرا قال اللہ کے رسول نے فرمایا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی کی ان پر، یعنی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل وسلم اور سلامتی نازل ہو. کیا فرمایا؟ دیکھیے مثل علم لا ينتفع به. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ مثل علم، ایسے علم کی مثال،
لا ينتفع به جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، کمثل ایسی مثال کی طرح، کس طرح؟ کنزن، کمثل کنزن ایسے خزانے کی طرح ہے کہ لا ينفق منہ فی سبیل اللہ، لا ينفق منہ جس سے خرچ نہ کیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جس سے ایسے خزانے کی طرح ہیں کہ جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ جیسے ہمارے پاس خزانہ ہے، ہم اس کو خرچ نہیں کر رہے، صرف رکھا، ایسے علم سیکھ لیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو ایسے علم سے کیا فائدہ، ایسے خزانے سے کیا فائدہ جس سے ہم کو فائدہ نہیں مل رہا، خالی جمع کر لیا ہے، اب وہ خالی ایک پتھر کی طرح رکھا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہو نہیں رہا، تو کیا فائدہ؟ ٹھیک، تو یہ مکمل پیراگراف کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کے نیچے دیکھیں آپ، یہ اردو جملے ہیں، ان اردو جملوں کی آپ کو عربی بنانی ہے خود سے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، جو آپ سبق پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ شروع سے ہی ہر سبق کی تمرین، ترکیب سب حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سب کو میں حل کرا رہا ہوں، تو مجھے امید ہے اگر آپ شروع سے توجہ دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ ترکیب بھی کر لیں گے اور تمرین بھی بنا لیں گے۔ تمرین میں کیا ہوتا ہے؟ صرف پریکٹیکل تو ہوتا ہے، جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ بچے نے سبق سمجھ لیا ہے، سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ سے تمرین نہیں بن پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کر پا رہے، سبق نہیں سمجھ پا رہے۔ ٹھیک، تو محنت کیجئے، جب بندہ محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ چلیے تمرین بنانے سے پہلے ہم ترکیب کر لیتے ہیں، آسان ہے، وہی شرط و جزا والی ترکیب ہوگی۔ دیکھیے پہلے جملے کی آپ ترکیب دیکھیے، دع زیدن یلعب، دع میں نے بتایا یہ فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہم انتا ضمیر پوشیدہ نکال لیں گے جو کہ فاعل بن جائے گا، تو دع فعل امر، انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور زیدن اس کو مفعول بھی بنائیں گے۔ ٹھیک، پھر فعل اپنے فاعل اور زید یہ جو مفعول بھی، اس سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے اس کو شرط بنا دیں گے ہم۔ کیا؟ شرط بنا دیں گے۔ شرط کیوں بنائیں گے؟ دیکھیے ابھی میں بتاتا ہوں۔ یلعب کی دیکھیں، یلعب فعل مضارع ہے، یہ صیغہ مذکر غائب کا ہے، اس میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ نکالیں گے جو کہ فاعل بن جائے گی، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ جزا بن جائے گی، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، جملہ شرطیہ کیوں ہوگا؟ یہاں تو نہ حرف شرط ہے نہ اسماء شرطیہ میں سے کوئی کچھ ہے، تو دیکھیے لفظاً تو نہیں ہے لیکن معناً یہ جملہ شرطیہ ہی ہے۔ کیسے؟ کہ تو زید کو چھوڑ کہ وہ کھیلے، یعنی زید کو کھیلنے دے، تو جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تو جب تک وہ نہیں کھیلے گا، جب وہ چھوڑے گا تبھی وہ کھیلے گا۔ تو شرط میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تو جائے گا میں جاؤں گا، تو جب تک تو نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے جب تک زید نہیں چھوڑے گا تو تب تک وہ نہیں کھیلے گا۔ تو دیکھیے معنن ایک ہی ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے اگلے جملے کی داعی الولدان کا بھی وہی ہے، داع یہ بھی فعل امر، انت فاعل ولدان مفعول بھی، پھر فعل فاعل مفعول سے مل کر یہ بھی جو ہے شرط بن جائے گی جملہ پورا بن کر کے، اور یقرؤ یہ بھی فعل مضارع، اور اس میں واو ضمیر جو ہے یہ فاعل بن جائے گی، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا بن جائے گی، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا یہ بھی۔ اور حل درستہ ہدایت النحو، یہ حل حرف استفہام، اور درستہ فعل فاعل، ہدایت النحو مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی سب کس کی اقسام میں سے ہیں؟ سب انشاء کی اقسام میں سے ہیں، تو اس لیے انشائیہ ہو جائے گا۔ ما درستها الى الان، ما یہ بھی حرف نفی، درستها درس فعل تا فاعل، ہا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، الى حرف جر، آن یہ محل المجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تو درستها میں فعل فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے قد درس زید میزان الصرف، قد درس فعل، زید فاعل، میزان الصرف مفعول بھی۔ اوکے، الطلبۃ یقرؤون فیض الادب علی بکر، الطلب مبتدا اور یقرؤون فعل فاعل، فیض الادب مفعول بھی، علی بکر ظرف لغو یہ پورا خبر۔ آسان ہے سب۔ ما اسم مدرستی کا، تو ما یہاں پر اس میں استفہام بنا دیں گے مبتدا، اور اسم مدرستی کا یہ ترکیب اضافی ہو کر خبر بن جائے گا، آسان۔ اسم مدرستی فیض الرسول، اسم مدرستی بترکیب اضافی ہو کر کے ڈبل مبتدا فیض الرسول یہ بھی خبر بن جائے گا۔
میں نے کہا نا اگر آپ شروع سے توجہ دیں گے نا بہت آپ کو آسان لگے گا. ٹھیک. لما ضربت الصبیہ، تو اس میں جو ہے لما میں کہتے ہیں کہ لام جو ہے یہ حرف جر کہلاتا ہے، اور ما یہاں پر یہ استفہام ہے کیوں. ٹھیک. تو یہ حرف جر اور ما استفہام محل المجرور، اس سے مل کر کے یہ ظرف اللغو مقدم بنا دیں گے لما کو. ٹھیک. اور ضربتا فعل فاعل الصبیہ مفعول، فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف اللغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ولدان زید، یہ ترکیب اضافہ ہو کر مبتدا، اور یدرسون فعل فاعل اور بہار شریعت مفعول بھی، فعل فاعل مفعول سے مل کر یہ خبر بن جائے گا. ٹھیک. اب عما یسأل زید، اسی طریقے سے عن یہ حرف جر اور ما یہ اس میں استفہام یہ بھی محل المجرور. ٹھیک. جار مجرور سے مل کر یہ بھی ظرف اللغو مقدم بنا دیں گے، اور یسأل فعل اور زید فاعل فعل فاعل اور ظرف اللغو مقدم سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اوکے. رکبت دراجۃ ابی خالد، رکبت فعل فاعل اور دراجۃ ابی خالد میں ترکیب اضافہ کو مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. بہت آسان. یہ والا دیکھیں آپ، سألت زیدا عن امر کان یعلمہ، آسان ہے. سألت فعل فاعل زید مفعول بھی، عن یہ جو ہے حرف جر اور امر موصوف اور کان یعلمہ اس کی پوری صفت بنا دیں گے. کس طریقے سے بنائیں گے دیکھیے. سألت فعل فاعل زیدن مفعول بھی، عن حرف جر، امرین اس کو بولیں گے موصوف، کانا فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم بنا دیں گے، اور یعلم میں یعلم فعل مضارع. ٹھیک. اور اس میں نکالیں گے ہم ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور یہ جو ہو ہے ہا ضمیر یہ مفعول بھی بن جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کانا کی خبر بنا دیں گے. کانا جو اس میں اسم نکالا تھا تو کانا فعل ناقص مطلب اپنے اسم اور خبر سے اس سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے امرن جو موصوف بنایا تھا اس کی صفت بن جائے گا اب یہ. ٹھیک. موصوف صفت سے مل کر مجرور، عن کا جار مجرور سے مل کر ظرف اللغو، پھر فعل اپنے فاعل زید مفعول بھی اور انا امرن کان یعلم ظرف اللغو، ٹوٹل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک. میں نے کہا ادنا سی توجہ دیں گے آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. الناس قدموا متبسمین، الناس مبتدا، قدموا متبسمین یہ پورا خبر بن جائے گا. ٹھیک. متبسمین یہ قدموا فعل فاعل بنانے کے بعد میں متبسمین بھی یہ بھی اس میں فاعل، اس میں بھی ضمیر نکالیں گے. ٹھیک. اور متبسمین کو ہم حال بنا دیں گے، جو قدموا میں واو ضمیر ہے اس کو ذل حال بنا دیں گے، اور متبسمین کو یہ پورا شبہ جملے اس میں بنا کر کے حال بنا دیں گے. ٹھیک. پھر ذل حال حال سے مل کر اس کا قدموا کا فاعل بن جائے گا، پھر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گی مبتدا الناس کی. پھر ٹھیک ہے آگے دیکھیں. الحمیۃ رأس کل دوائن، الحمیۃ یہ مبتدا، رأس کل دوائن بترکیب اضافی ہو کر پوری خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اب آخری حدیث پاک کی طرح ترکیب دیکھ لیں. روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے یہ اس میں سے دو جملے آپ الگ کر دیں، رضی اللہ تعالی عنہ اس کی الگ ہوگی اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی الگ ہوگی. اب ان دونوں کو ہٹا کر کے اب عبارت دیکھیں. روی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ مثل علم لا ينتفع به، اس طریقے سے اب اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو رویہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، عن حرف جر، ابی ہریرہ بترکیب اضافہ ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا رویہ کا. ٹھیک. اب یہ روفیہ کا ظرف لغو، اب یہاں سے قال قال رسول اللہ مثل علم لا ينتفع به ٹوٹل ملانے کے بعد میں نائب فاعل بنے گا رویہ کا، پھر رویہ اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اس طریقے سے آسانی سے ہو جائے گی. اب دیکھیے کیسے ہوگی، کیسے بنے گا میں بتاؤں. تو رویہ فعل ماضی مجہول، عن ابی ہریرہ یہ ظرف لغو ہو گیا، حرف جر ابی ہریرہ بترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور اس میں ظرف لغو. اب قال اگلا والا دیکھیں، قال فعل ماضی اس میں ہوا فاعل چھوڑ دیجئے، پھر اگلا قال قال فعل ماضی رسول اللہ بترکیب اضافی ہو کر فاعل. اوکے. اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اب آگے دیکھیں مثل علم، تو اب یہاں پر مثل اس کو بنائیں گے مضاف، علم اس کو موصوف بنا دیں گے، اور لا ينفع به یہ علم کی صفت بن جائے گی. کس طریقے لا ينتفع به، تو لا ينتفع به کس طریقے سے بنے گی؟ تو لا ينتفع یہ فعل مضارع منفی مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ به جو ہے جار مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل بنا دیں گے،
ٹھیک ہے، قائم مقام نائب فاعل. پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ صفت بنے گی علم کی. پھر علم صفت یعنی موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بن جائے گا کس کا؟ مثل کا. اوکے، پھر مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا. یہ مبتدا ہو گیا. اب یہ کمثلی کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، یہ پورا ظرف مستقر بن کے ثابت نکال کے یہ پورا خبر بن جائے گا. مبتدا خبر سے مل کر مقولہ بن جائے گا پہلے والا قال کا، پھر قال اپنے فاعل مقولے سے مل کر پھر دوسرے والے قال کا مقولہ بن جائے گا. پھر اس طریقے ٹوٹل یہ نائب فاعل ہو جائے گا. یعنی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اوکے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، رہ گئی ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے، کیونکہ وقت اس میں کراتے ہیں تفسیر کے ساتھ تو بہت وقت لگ جاتا ہے. اب چلیے یہ اردو کے جملے دیکھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود بنا لیں. دیکھیے، ترجمو باللسان العربی کی ترجمہ کیجئے عربی زبان میں. مجھے بازار جانے دو. آسان ہے، مجھے جانے دو، وہی دع مجھے چھوڑو، مطلب اسی کی طرز بنے گا نا جو ہم نے سبق پڑھا اسی کی طرز پر. آسان. تو دع تو چھوڑ، مجھے تو نی، دعنی مجھے چھوڑ کہ میں بازار جاؤں. تو اذهب الى السوق، دعنی اذهب الى السوق، مجھے چھوڑ کے میں بازار جاؤں یا مجھے بازار جانے دو. کیا تم نے عربی کی اردو بنائی؟ کیا تم نے بنائی؟ ٹھیک. عربتا، کیا آپ نے عربی بنائی یا پھر اس میں اردو کی عربی بنائی؟ الگ الگ جملے ہیں نا، تو یہاں پر یہ ترجمہ. اترجمتا، کیا تو نے ترجمہ کیا؟ العربیتا، عربی کا، بالاردویتی، اردو میں، یعنی کیا تو نے عربی کی اردو بنائی. اوکے. ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے، پڑھتا ہے. ٹھیک، پڑھی ہے نہیں بلکہ پڑھتا ہے، مضارع کا. تو یقرأ ابو بکرن، ابو بکر پڑھتا ہے کیا؟ میزان الصرف. تو میزان الصرفی. ٹھیک. میں زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں، میں زید سے پڑھتا ہوں. تو کون پڑھتا ہوں؟ میں. تو اقرأ، میں پڑھتا ہوں. کس سے؟ زید سے. علی زید، زید سے کیا؟ بہار شریعت، بہار شریعت. ٹھیک. یہ اقرأ بہار شریعت علی زید، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ مکمل بہت آسان ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو لکھ لیں، کاپی پہ لکھ کر کے بنا لیں. کوئی مشکل لگے تو آپ بلا جھجک معلوم کر لیں. میں آپ کو شروع سے بناتا ہوا اور بتلاتا ہوا آ رہا ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی